کیا پاک افواج کے جوان مجاہد و غازی ہیں؟ قرآن و سنت میں جہاد کے فضائل اور مجاہدین کے مناقب بے شمار ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے کہ ان فضائل کا مصداق کون سے افراد ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، مفہوم، ایک آدمی غنیمت حاصل کرنے یا وطن کی حفاظت کرنے یا حکومت بنانے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہے اور کسی کا مقابلہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے، تو راہ خدا کا مجاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یعنی جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کرے، صرف وہی راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں جہاد کی جس قدر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب کی سب ان خوش نصیبوں کے لیے ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کرے، اگر اسے ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو آخرت میں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نمبر 2، رضا الہی کے طلبگار ہو اور اسلام کی سربلندی کی خاطر جہاد کریں، وطن وغیرہ سب کچھ بعد میں ہو، پہلا اور بنیادی مقصد اسلام کا وقار اور اس کی خدمت ہو۔ پاکستان مسلمانوں کا وطن ہے، اس کی حفاظت کرنے میں اسلام کی سربلندی ہے، اور معاذ اللہ پاکستان کو نقصان پہنچے تو یہ حقیقت میں اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی عزت و وجاہت کی خاطر جو جوان پاکستانی سرحدوں کی رکھوالی کر رہے ہیں وہ یقیناً راہ خدا کے مجاہد ہیں، لیکن اگر کوئی بد نصیب مسلمان ہی نہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہی نہیں یا اسلام کی خدمت اس کے پیش نظر ہی نہیں، وہ صرف اپنی وردی، وطن یا کسی اور مقصد کی خاطر جنگ کر رہا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشاد گرامی کے مطابق وہ راہ خدا کا مجاہد نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ یعنی بظاہر راہ خدا میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے، حالانکہ یعنی در حقیقت وہ دنیاوی ساز و سامان سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور ہر بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔